السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سامعین گرامی، چند روز پہلے ایک صاحب سے ملاقات کا موقع ملا اور میرا تعارف ان کا پہلے ایک اور انداز کا تھا، لیکن ان کی ملاقات میں ایک بڑی خوبصورت بات سننے کو ملی۔ کہنے لگے کہ بلوچستان کے علاقے میں ایک دفعہ ایک بریگیڈیئر صاحب ان کے پاس آئے اور کسی خاص دھرے میں تھے اور کہنے لگے کہ یہ ہر وقت اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں اور آپ لوگ ہمیں نماز میں بھی اسی بات کا تکرار کرنے کا کہتے رہتے ہیں۔ ہمارے اللہ اکبر کہنے سے اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ وہ ہمارے بڑا کہنے سے بڑا ہے، اور نہ اگر ہم نہ کہیں تب بھی اس کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، آخر اس کی کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فوری طور پر ایک بات سوچی اور میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ ماشاءاللہ بریگیڈیئر کے مرتبے پر ہیں، اور آپ جب بھی اپنے ٹیریٹری میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں آپ کے جو جونیئرز ہیں، دیکھتے ہی ہر شخص اپنا ہاتھ بلند کرتا، آپ کو سیلوٹ کرتا ہے۔ حالانکہ اس کے سیلوٹ کرنے سے آپ کے رتبے میں نہ اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے سیلوٹ نہ کرنے سے آپ کے رتبے میں کوئی کمی بھی نہیں آتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور پھر بات سمجھائی گئی کہ در حقیقت اللہ کو ہم جو اللہ اکبر کہتے ہیں تو اپنی طرف سے ایک طرح کا سیلوٹ پیش کرتے ہیں، اور یہ سیلوٹ پیش کرنا در حقیقت ایک طرح کا اعتراف ہے کہ وقت بدل گیا ہے، ہماری حالت بدل رہی ہے، لیکن حالات جتنے بھی بدل جائیں، وقت جیسے بھی بدل جائیں، ہمارے رتبے جتنے بھی بدل جائیں، ہم آپ کی بڑائی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ 17ویں گریڈ میں تھے، 18ویں میں تھے، 19ویں میں تھے، 20ویں میں تھے، لیکن ہم آپ کی بڑائی کا اعتراف اب بھی کر رہے ہیں۔ وقت صبح ہے یا ہماری دوپہر ڈھل گئی ہے یا ہماری شام آنے والی ہے، ہم آپ کی بڑائی کا اعتراف پھر بھی کر رہے ہیں۔ ہم سائیکل پہ چلتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے، یا آپ بہت بڑی گاڑی میں سفر کرتے ہیں، ہم آپ کی بڑائی کا اعتراف تب بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کو سیلوٹ کرنے کے مختلف انداز ہیں جو ہمیں ہماری بندگی کا اظہار کرنے کو یاد دلاتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی جو ہے اس کو بیان کرنے کا موقع فراہم کرتے رہتے ہیں۔ اس موضوع پر جو مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے، یہ کوئی نئی گفتگو نہیں ہوگی، بالکل اس طرح جیسے ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ گزشتہ 40 سال سے وہ بھی اس طرح کی بہت ساری باتوں کو سن رہے ہیں، اور ہم بھی سن بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں، لیکن اللہ کی کائنات میں جب تک ہم جی رہے ہیں اس وقت تک یہ تکرار تو ہوتا ہی رہے گا، اس لیے کہ وقت بدلتا ہے، وقت ایک سا نہیں رہتا۔ جو کل تھا وہ آج نہیں ہے، اور جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا، چاہے ان دونوں کے اندر بے شمار قسم کی مشابہتیں ہمیں کیوں نہ دکھائی دیتی۔ رسول محترم علیہ السلام کا یہ فرمان جب بھی میں سنتا ہوں یا یاد کرتا ہوں یا اس پر غور کرتا ہوں تو ایک نئی انرجی اپنے اندر محسوس کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ دن باقاعدہ ایک آواز لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ انا خلق جدید، میں ایک نئی مخلوق ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَمَلِكَ شَهِيدٌ، اور میں تیرے عمل پر گواہ بن کے جا رہا ہوں، فَإِنِّي لَا أَعُودُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں آج جانے کے بعد قیامت تک واپس پلٹ کے نہیں آؤں گا۔ یعنی جو آج کا دن ہم پہ طلوع ہوا ہے یہ اس سے پہلے کبھی طلوع نہیں ہوا تھا، اور نہ اس کے بعد کبھی طلوع ہوگا۔ یہ ہم پر گواہ بن کے جا رہا ہے، اور ہم ہر روز ہر جدید اور تازہ دن کو اپنے اچھے یا برے عمل پر گواہ بنا کے اسے بھیج رہے ہوتے ہیں، اور وہ گواہی چاہے نماز کی صورت میں ہو، چاہے علاج کی صورت میں ہو، چاہے اچھی باتوں کی صورت میں ہو، یا اچھی مجلس کی صورت میں ہو، یا باہمی محبتوں کے تبادلوں کی صورت میں ہو، کوئی بھی ہو، آپ اور ہم سب لوگ در حقیقت اسی پر اللہ کو وہ گواہ پیش کرنے کی
मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं। जितने ज़्यादा गवाह हमारे हक़ में खैर के हवाले से जमा हो जाएंगे, कामयाबी और नजात की सूरतें उतनी ही ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगी। दूसरी बात, डॉक्टर अनीस साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में बार बार इस बात का तज़किरा किया कि अल्लाह पर ईमान और आखिरत पर यकीन रखने वाले लोग, और मैंने भी इत्तेफाक से पहले वरक़ पर जो लफ्ज़ लिखा था वो यही लिखा कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिनका अल्लाह पर यकीन है और जो आखिरत पर ईमान रखते हैं। और इत्तेफाक की बात है कि पूरी दुनिया में 95% लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिमों में भी कम से कम ये दो बातें किसी न किसी शक्ल में, अच्छी बुरी उसमें हो सकती है, कमी बेशी उसमें हो सकती है, नक्स इजाफा उसमें हो सकता है, लेकिन अल्लाह पर यकीन और आखिरत पर यकीन उनका मौजूद होता है। और जिस शख्स के दिल में ये बात नहीं है तो उसे इसके बाद की जितनी भी गुफ्तगू होगी उसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रही होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी नज़र में। इसलिए मैं खिताब या बातचीत उन अहबाब से कर रहा हूँ कि जो वाकई अल्लाह पर यकीन रखते हैं और जिनकी आखिरत पर वो ईमान की कैफियत है कि जो किसी सूरत में भी शक व शुबे से बालातर होनी चाहिए। और जब हम अल्लाह पर यकीन की बात करते हैं और आखिरत की बात करते हैं तो हमें एक दूसरी बड़ी खूबसूरत बात मिलती है, वो ये कि दुनिया में हमारी भाग दौड़ के सारे अंदाज और हमारे कामों की जितनी भी सूरतें हैं उन सब का ताल्लुक किसी न किसी इंसेंटिव, किसी न किसी फ़ायदे, किसी न किसी नुकसान से बचने पर मुनासिर है। और जब भी हम, डॉक्टर साहब ने भी अपनी गुफ्तगू के दौरान इस बात को दोहराया, हम भी इंशाअल्लाह इसको मज़ीद भी एक दफ़ा इसका जिक्र होगा, लेकिन यहाँ आगाज़ में ये बात कही जाएगी कि अल्लाह पर यकीन और आखिरत पर यकीन का मतलब ये है कि उससे ज़्यादा बेहतर इंसेंटिव हमें और कहीं से नहीं मिल सकता, उससे ज़्यादा बड़े फ़ायदे की उम्मीद हमें कहीं से नहीं करनी चाहिए, और वही हमें सबसे ज़्यादा बड़े नुकसानात से महफूज करने का ज़रिया हो सकता है। जब फ़ायदे भी अपनी महराज पर उसी की तरफ जाते हैं और नुकसान से बचाने की कुदरत भी वही रखता है, तो यकीनन फिर हर लफ्ज़ जो उसके बाद मैं कहने वाला हूँ वो हमारे लिए इंशाअल्लाह कुछ न कुछ तब्दीली, जो पहली हालत में अगर 1% की तब्दीली का बायस बने तो यकीनन वो एक कामयाबी की सूरत होगी। मैंने इस मौजू पर जब सोचना शुरू किया तो नेट पे मेडिकल एथिक्स के हवाले से बहुत सारी मकालात, बहुत सारी किताबें दिखाई दी जो मुस्लिम्स और गैर मुस्लिम्स ने लिखी हुई थी। उनको देखता रहा लेकिन दिल कुछ बेकरारी की कैफियत में रहा, और फिर किसी अहले दिल से मुलाकात करने का सोचा कि चले उनसे पूछते हैं कि इस मौजू पर मुझे क्या कहना चाहिए। कुछ बातें जो मैं भी सोच रहा था, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ख़ास इंसान को नेमत अता की गई है कि जब भी कोई शख्स किसी बात पर गौर करने का इरादा कर ले तो वो अपनी तरफ से हिकमत के दरीचे खुद ब खुद खोल देता है। और इसी वजह से इंसान दीगर मखलूक़ात से मुख्तलिफ है कि वो सिर्फ लिखी हुई या बनी बनाई चीज़ों को एक जगह पर जमा नहीं करता, बल्कि जब भी वो अपने अल्लाह से नई उम्मीदें वाबस्ता करता है तो उसे नए रास्ते या नई बातें ज़रूर सुझाता है। उन्होंने जो पहला जुमला मुझे कहा वही जुमला इतना ज़बरदस्त और इतना कवी था कि उसके बाद खुद ब खुद बहुत सारे रास्ते खुलना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर से यानी तबीबों से बात करना चाहते हैं, और तबीब के अंदर दो रूप पाए जाते हैं, एक रूप रब का है और एक रूप माँ का है। अगर कोई डॉक्टर ये तबीब अपने आप को रब के रूप में और माँ के रूप में देखना शुरू कर दे तो उसके बाकी सारे के सारे रास्ते आसान हो जाते हैं, उसके सारे काम जो हैं वो बिल्कुल ऐसा यू टर्न लेते हैं कि मगरिब की तरफ भागने वाला मशरिक में आ जाता है और गहराई में उतरने वाला बुलंदी पर चढ़ना शुरू हो जाता है। जब भी कोई डॉक्टर अपने आप को इन दो रूपों में देखना शुरू करता है, कैसे? उन्होंने ये जुमला कहा और फिर मुझे सोचने के लिए कहा कि अब तुम इस पर खुद सोचो कि वो रूप कैसे दिखाई देता है। मैंने जब गौर किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि दुनिया में हर इंसान, छोटा हो या बड़ा, अपनी इंतहाई मुश्किल के मौके पर या अपनी माँ की तरफ दौड़ता है या अपने रब की तरफ दौड़ता है। जितनी मुश्किल बढ़ती चली जाएगी उतना ही वो कुर्बत का रिश्ता
اور سہارا تلاش کرنے میں سوچے گا اور اس کی طرف بھاگنے کی کوشش کرے گا. اور جتنا زیادہ اس کا اعتماد اس قوت پر ہوگا اسی اعتماد کی بنیاد پر اس کی طرف زیادہ توجہ کرے گا. ماں کے حوالے سے اس کی پہلی بات تو یہی آتی ہے کہ اس سے زیادہ ہمدرد اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ شفیق مہربان مجھ سے محبت کرنے والا دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے اپنی مشکل کا اظہار سب سے پہلے اسی سے کرتا ہے. لیکن ماں ہے تو انسان، اور انسان ہے تو کمزوری بھی ہے اور بے مقدوری بھی ہے، بے شمار چیزیں اس سے وابستہ ہیں. جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ اب تو یہاں بھی بات نہیں بن رہی تو پھر بڑی مشکلات میں انسان جو ہے وہ ایسے سہارے تلاش کرتا ہے جہاں پر قدرت پائی جاتی ہے، جس کے پاس علاج یا اس مشکل کو دور کرنے کی صورت پائی جاتی ہے کہ وہ اس کو دور کر سکتا ہو. اور اس صورت میں ہم اور آپ، اور خاص طور پر آپ، اس بات کو اپنی زندگی میں شاید ہر روز ہی محسوس کرتے ہوں گے کہ کتنے ہی مریض آپ کے پاس ایسے آتے ہیں کہ جو بالکل عام سے افراد ہوتے ہیں لیکن اس طبی مشکل میں یا مرض کی اس شدت میں اپنے اللہ کو کس طرح یاد کرتے ہیں، اس کی طرف کیسے توجہ کر رہے ہوتے ہیں. اور میں خود بھی اس بات کی کوشش کرتا ہوں، اپنے احباب سے بھی اس بات کا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی کبھی بندے اور اللہ کے درمیان کے تعلق کو تلاش کرنا ہو تو مسجد میں شاید ہی آپ کو کوئی بندہ ملے، لیکن ہر ہاسپٹل میں آپ کو سینکڑوں افراد ایسے مل جائیں گے جو کسی درخت کے نیچے، کسی دیوار کے سائے میں، کسی کمرے کے کونے میں اپنے اللہ سے اکیلی مناجات کر رہا ہوتا ہے اور اس انداز میں بات کر رہا ہوتا ہے کہ اسے آس پاس کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، کون سن رہا ہے، کیونکہ اس کی بات صرف اور صرف اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے ہو رہی ہوتی ہے. اور جب بھی کوئی مریض درد محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے تو وہ تکلیف اور وہ درد اس سے اس کے سارے تعارف چھین لیتا ہے. ایک بڑے سے بڑا ڈاکٹر، ایک بڑے سے بڑا فلاسفر، ایک بڑے سے بڑا جنرل، ایک بڑے سے بڑا آفیسر، اور دنیا میں سب سے زیادہ رتبہ رکھنے والا کوئی بھی عالم، کوئی بھی سربراہ مملکت جب وہ درد میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کے سارے رتبے ڈھیر ہو جاتے ہیں، کوئی تعارف باقی نہیں رہتا اور کوئی ایتھکس اس کے اندر، وہ جس کو بنیاد بنا کے اپنے لباس کا اہتمام کرتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کی صورتوں کو دیکھتا ہے اور بے شمار اور چیزوں کا لحاظ کر رہا ہوتا ہے، درد کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے اور وہ ہر چیز کو خود بخود بھولنا شروع کر دیتا ہے. اور کیا آپ کے سامنے ایسے جنرلز، ایسے ڈاکٹرز، ایسے پروفیسرز، ایسے بہت بڑے بڑے وزراء، حتیٰ کہ سربراہان مملکت بھی بے لباس ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیے آپ لوگوں کو؟ اور بے لباسی تو انسان کی سب سے وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں کوئی چیز بھی اس کے پاس نہیں رہتی، عزت ہی پاس نہیں رہی. اس اعتبار سے ڈاکٹر کو اپنے اندر یہ دو روپ تلاش کرنے چاہیے اور ہر وقت اس کو محسوس کرنا چاہیے کہ یہ بندہ اس تکلیف کے عالم میں میرے پاس آیا ہے تو گویا اسے مجھ پر ایسا بھروسہ ہے کہ یہ بھروسہ کسی اور کے پر وہ نہیں کر رہا. اس اعتبار سے وہ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے. دوسری بات، جب میں نے اس پر غور کیا تو ایک اور چیز محسوس ہوئی اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کے لیے مسیحا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. مسیحا، اور مسیحا کا لفظ جناب مسیح علیہ السلام سے اخذ کیا گیا ہے. اور جب اس پر میں نے غور کیا تو مجھے تھوڑا سا افتخار اس بات کے حوالے سے ہوا کہ دنیا میں معلم اور ڈاکٹر یہ دونوں اسی مرتبے پر فائز ہیں اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے بیشتر لوگوں کو ان دونوں کاموں کے لیے یکجا کیا یا یہ دونوں کام کسی ایک فرد کے اندر یکجا کیے. جناب مسیح علیہ السلام اپنی زبان سے لفظ نکالتے اور لوگوں کی دلوں کی حالت بدل کے کفر سے ایمان میں لے آتے، اور جب کبھی بدن کی تکلیف میں کوئی مبتلا ہوتا تو اپنی زبان سے یا اپنے منہ سے پھونک مارتے اور اپنے ہاتھوں کا لمس عطا کرتے اور اس کے درد کو یا اس کی تکلیف کو دور کر دیتے. یعنی وہ ایک ہی فرد زبان سے لفظوں کی صورت میں ایمان لے کے آ رہا ہے اور وہی ایک بندہ پھونکوں کے ذریعے سے یا اپنے ہاتھوں کے لمس کے ذریعے سے اسے شفا عطا کر رہا ہے. اس اعتبار سے جو ڈاکٹر ہے وہ مسیحا ہے اور جو مسیحا ہے وہ معلم ہے. اس اعتبار سے معلم یا مسیحا یا ڈاکٹر، اس کا نام کوئی بھی رکھ دیا جائے، وہ کیا کام کر رہا ہے؟ وہ کام کر رہا ہے اللہ رب العزت کا. جو اللہ کام کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے کارندوں کو منتخب کیا ہے، اپنے بندوں میں سے کچھ کو یہ اعزاز بخشا ہے.
ہم سب یہ بات کہتے بھی ہیں اور خود اللہ رب العزت نے بھی یہ بات کہی. قرآن مجید کی یہ آیت آپ لوگوں میں سے ہر ہاسپٹل میں دیکھی ہوگی. فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. اللہ نے بیماری کی نسبت ہماری طرف رکھی اور شفا کی نسبت اپنی طرف رکھی. یعنی شفا دینے والا اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے سے شفا دیتا ہے یقیناً وہ قابل اعزاز ہے. اور اس میں شفا اگر ذہن و دماغ کی ہو تو وہ عالم اور معلم اور نبی اور رسول بنتا ہے، اور بدن کے اعتبار سے ہو تو وہ ڈاکٹر، طبیب، حکیم، اس کا نام کوئی بھی رکھ دیا جائے وہ بنتا ہے. تو در حقیقت ایک ڈاکٹر یا ایک طبیب وہ اللہ تعالیٰ کے اس کام کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اور جب کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ، بلکہ وہی جو تنہا بادشاہ ہے، وہ کسی فرد کو اپنے کام کے لیے منتخب کر لے کہ یہ کام میرا ہے چلو تم کر دو، تو اسے اپنی عزت اور اپنے افتخار پر سوچنا چاہیے کتنا بڑا مرتبہ اور کتنا بڑا مقام اسے عطا کیا گیا ہے. سامعین محترم، ایک بات اور میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اکثر مرتبے اور مقام پر غور کرتے ہیں، لیکن اس حوالے سے ہم میں سے بہت کم غور کرتے ہیں کہ مرتبہ ہمیشہ ذمہ داری کی بنیاد پر دیا جاتا ہے. جتنی بڑی ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی مرتبہ خود بخود بڑھتا چلا جائے گا. مرتبہ کوئی ایسا تمغہ نہیں ہے جو سینے پر سجانے سے اس کا مرتبہ بڑھتا ہے، بلکہ یہ تو اس کی ذمہ داری کے بڑھنے سے وہ مرتبہ بڑھتا ہے. جیسے قربتوں کے رشتے، میں نے جیسے ابھی ماں کا ذکر کیا، تو ماں کے پاس کون سا ایسا میڈل ہوتا ہے، کون سی ایسی سند ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا مرتبہ یا اس کا مقام دنیا میں تمام رشتوں میں سب سے زیادہ معزز سمجھا جاتا ہے. کوئی اقرار کرے یا نہ کرے، اس کی وجہ در حقیقت اس کی وابستگی اور اس پر اعتبار ہے. اور وہ ذمہ داری جو اللہ رب العزت آپ کو عطا کرتا ہے، یقیناً ہمیں اور آپ کو یعنی معلم کو بھی اور طبیب کو بھی اس حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے. اسی وجہ سے جو لفظ آپ لوگوں کے لیے منتخب کیے گئے وہ بھی بہت اچھے، ہر زمانے میں بہترین لفظوں کا انتخاب بھی کیا جاتا رہا. مسیحا کہا تو اس میں نبی اور معالج دونوں کا تصور اس کے اندر پایا جاتا ہے. اور جب حکیم کہا تو حکیم جو ہے ایک دانا، عقل مند، دانائی کو استعمال کرنے والا فرد، اس کے لیے یہ لفظ منتخب ہوا. اور جب وید استعمال کیا گیا تو وید بھی در حقیقت اسی فرد کے لیے استعمال کیا گیا کہ جس کے اندر حکمت، دانائی، معاملہ فہمی اور کسی بھی مشکل کو صحیح طریقے سے حل کرنے کا ملکہ اس کے اندر پایا جاتا ہو تو اسے وید کہا جاتا ہے. ہندو مقدس کتابوں کے نام بھی وید کے نام سے اور وہاں کے طبیبوں کو بھی اسی نام سے پکارا جاتا رہا اور اب بھی پکارا جاتا ہے. خود ڈاکٹر، جو ڈاکٹریٹ یا ڈاکٹر کا جو لفظ اس معاشرے میں آپ حضرات کو میسر آیا تو وہ بھی اسی بنیاد پر کہ دنیا میں، علمی دنیا میں سب سے بلند ترین مقام اسی کو سمجھا جاتا ہے سند کے اعتبار سے، یا کم از کم تعلیمی اداروں میں مختلف مراحل کے طے کرنے کے اعتبار سے اس کو سب سے بلند مرتبہ سمجھا جاتا ہے. اسی وجہ سے وہ شخص چاہے وہ معالج ہو یا وہ جراح ہو یا وہ دوا ساز ہو یا وہ کسی بھی اعتبار کا، اسے یہ بہترین القاب عطا کیے گئے. ایک اور بات، جب ہم مسیحا کہتے ہیں آپ کو تو یہ جو تعارف میں آپ کے سامنے چند لمحات میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہی اس کی بنیاد بنے گی جو باتیں اس کے بعد کہی جائیں گی. وہ یہ ہے کہ ہمارے قریب کے زمانے تک اور اب بھی ایک بڑی حد تک یہ بات موجود ہے کہ معاشرے میں چاہے کتنی بھی غربت کیوں نہ ہو، کتنی بھی گندگی اور بیرا روی اور پراگندگی موجود کیوں نہ ہو، کسی بھی معاشرے میں سب سے زیادہ صاف ستھرا فرد وہ یا استاد رہا ہے اور یا پھر طبیب رہا ہے. اور ایک طویل زمانے تک استاد اور طبیب دونوں مل کر بھی کام کرتے رہے، یعنی ایک ہی فرد کے اندر دونوں کام، جو کہ جناب مسیح اور اس سے پہلے بھی چلتے رہے. اس اعتبار سے جب بھی کوئی مریض کسی ڈاکٹر کا تصور اپنے ذہن میں لے کے آتا ہے یا جب بھی کوئی فرد اس کے بارے میں سوچتا ہے تو اپنے ذہن میں ایک تصور بناتا ہے کہ یہ فرد انتہائی صاف ستھرا، انتہائی مہذب، انتہائی بااخلاق اور انتہائی ہمدردی کرنے والا، معاملہ فہم، مشکلات میں کام آنے والا، اور میری اس مشکل کو حل کرنے کا اس کے پاس یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا سلیقہ موجود ہے، اور خدمت خلق، یہ تمام جو اچھی صفات ہیں وہ ہر فرد کسی ڈاکٹر یا کسی معلم کے بارے میں سوچتا رہا اور اب بھی ایک بڑی حد تک یہی سوچ رہے ہیں. لیکن اس میں یہ بات میں کہہ سکتا ہوں اور اس میں مزید کچھ اضافہ بعد میں کروں گا
کہ ڈاکٹر یا طبیب جو ہے وہ ایک عام آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک منتخب کیا ہوا آدمی ہے، منتخب کیا ہوا. جیسے رسول ہے تو بشر، لیکن منتخب کیا ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے. مصطفیٰ اور مجتبیٰ کا لفظ اسی وجہ سے انہیں دیا جاتا ہے کہ منتخب کیا ہوا. اس لیے اللہ رب العزت وہ شفا دیتا ہے، لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، اور طبیب اس شفا کو دینے کا باعث بنتا ہے. یعنی گویا کہ طبیب بھی اللہ کی طرف سے شفا بانٹنے کا کام کر رہا ہے. ایک اور بڑی بات مجھے سوچنے کے بعد میسر آئی، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اگر آپ ان کی سیرت کا جائزہ لیں، احادیث کا مطالعہ کریں، تو وہ بھی بیک وقت ان دونوں کاموں کو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بلکہ اگر آپ ان کی سیرت کا جائزہ لیں اور ان کی تعلیمات کی ایک فہرست بنائیں ترجیحات کے اعتبار سے، جو ہمارے ہاں کثرت سے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے ترجیحات کسی بھی معاملے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر آپ ایک ٹیبل بنائیں تو ترجیح اول جو ہے وہ صحت، اور ترجیح اول جو ہے وہ جسم کی صفائی ستھرائی. ہمارے دن کا آغاز میڈیکل ایتھکس سے شروع ہوتا ہے، جو ہر فرد کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے جسم کو کس طرح صاف ستھرا کرنا ہے. ایک علامہ اور ولی سے لے کر ایک عام آدمی تک ہر ایک کو یہی تعلیم دی جا رہی ہے. ہمارے دن کا آغاز دانتوں کی صفائی اور طہارت اور پاکیزگی سے، اور ہماری رات کا آغاز بھی دانتوں کی صفائی اور پاکیزگی اور طہارت سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پورے بدن کو صحیح رکھنا اور پورے جسم کو صحیح رکھنا، اور اس کے ساتھ لباس اور دیگر چیزوں. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بھی پہلی بنیاد جسم کو درست کرنا ہے، پہلی بنیاد ایمان کو درست کرنا، اس ترتیب عمل کے اعتبار سے، یعنی روزمرہ کے معاملات کے اعتبار سے ایمان سے پہلے جو ہے وہ صفائی ستھرائی اور اس پاکیزگی کی طرف تعلیم دی جا رہی ہے. گویا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اور آپ کی تعلیم کو اور آپ کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. اس اعتبار سے آپ کا کام جو ہے وہ بہت ہی عظیم الشان ہے کہ ہم اس اعتبار سے اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں. دیکھیے اب میں نے جو بات یہ صرف تمہید نہیں تو اس کا ایک حصہ بھی تھا. جب ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں اور جب ہم اپنے آپ کو مسیحا کہتے ہیں تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کام کس طرح ہوگا. تب کہیں جا کر یہ لقب اور یہ ذمہ داری ہمارے ساتھ منسلک رہے گی. سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب بھی کوئی کام آپ ان دونوں ہستیوں کے اعتبار سے دیکھیں، اللہ کی طرف سے کسی کام کو آپ دیکھیں، اس کا جائزہ لے لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی تعلیم کا آپ جائزہ لے لیں، وہ تعلیم یا وہ کام وہ تنہا الگ الگ انڈیویجول شکل میں بکھری ہوئی آپ کو نظر نہیں آئے، بلکہ اس کا مربوط تعلق ہر چیز کے ساتھ جڑا ہوا. اللہ کی کائنات میں صرف ایک مچھر کو ختم کر دیا جائے، ایک شہد کی مکھی کو ختم کر دیا جائے تو زمین کی ساری آبادی اور ساری زندگی جو ہے اس کے خاتمے کا اندیشہ رہتا ہے، یا ایک بہت بڑا نقصان کم از کم یہاں کے رہنے والوں کو. تو درختوں کے پھلوں اور پھولوں سے لے کر اس کی شاخوں اور جڑوں سے لے کر اس کی زمین پانی ہوا سے لے کر کیڑوں مکوڑوں اور پرندوں تک ہر چیز باہم ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے. تو میڈیکل ایتھکس میں مجھے یہ بات نظر آتی ہے کہ جب ہم اللہ کے اس کام کو اور رسول کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مریض کو کسی مرض کے حوالے سے فرد یا اس کا ایک چھوٹا سا سیل یا اس کا ایک ٹکڑا یا اس کو دوسرے سے الگ کر کے نہیں دیکھنا. اور یہ مرض آہستہ آہستہ ہم میں سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. میں اکثر دوستوں سے پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، یہ علمی دنیا میں بھی اور عملی دنیا میں بھی ہوا تو کسی اچھی نیت سے یہ کام شروع، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اندر کچھ مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے. اسپیشلسٹ ہونے کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ وہ فرد صرف اپنے جز سے تعلق رکھتا ہے، یا اس مریض کا جو جز کسی خرابی کا شکار ہے اسے صرف اسی کی طرف توجہ دینی ہے. تو میڈیکل اسلامک ایتھکس ہمیں ان اصولوں کے حوالے سے یہ ایک نقطہ ضرور عطا کرتے ہیں کہ جب آپ اس مریض کو دیکھیں گے تو اس مریض کو ایک پورے انسان کی صورت میں دیکھیں گے، اس کو ایک پورے بشر کی صورت میں دیکھیں گے، اور اس کے صرف گردے کو یا دل کو یا اس کی شریان کو یا اس کے کسی پھوڑے پھنسی کو یا اس کے درد کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس کی تمام کیفیات کا جائزہ لینا. یہ میڈیکل ایتھکس اسلامی حوالے سے بھی اور غیر اسلامی تو دنیا میں حقیقتاً کوئی چیز نہیں ہے جب تک اس میں سے صرف عقیدہ اور ایمان کو داخل کیا جائے یا نہ کیا جائے. اصل میں تو پوری کائنات ہے ہی اسلامی،
سارے کے ساری سائنس اور سارے کے سارے علوم ہیں ہی اسلامی. اس میں اسلامی کا لفظ جو ہے وہ ہم صرف اپنی عزت کے لیے اور اپنے آپ کو تھوڑا سا اللہ کے ساتھ مربوط کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس اعتبار سے اس میں ایک بنیادی جو چیز ہے جس کا سب سے پہلا اہتمام ہر ڈاکٹر کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک انسان آیا ہے اور اس انسان کی چاہے انگلی کے ناخن میں درد ہو رہی ہے لیکن اس کا بھی تعلق اس کے جسم کے کسی اور حصے سے جڑا ہوا ہے. اس لیے ان کو ایک ہمہ پہلو اور مربوط انداز میں دیکھنا، اس کا جائزہ لینا اور پھر کہیں جا کر اس کے علاج کے بارے میں غور کرنے کی کوشش کرنا. ایک اور بات جو مرض معلمین میں بھی در آیا ہے اور کچھ یا بہت ہر ایک میں اپنے اپنے انداز میں الا من رحم ربہ، سوائے اس کے کہ جن پر اللہ کا کرم ہوا اور جن پر اللہ کی مہربانی ہے، ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ایک خاص مرحلے تک جا کے پہنچ کے رک جاتی ہے. بہت سارے معلمین بھی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے 30 سال کا تجربہ ہے، اور ہمارے ایک بزرگ دوست نے کہا کہ نہیں بھائی آپ کو 30 سال کا تجربہ نہیں ہے، آپ نے 2 سال کے تجربے کو مسلسل دوہرا کے 30 سال گزار دیے. بالکل یہی کیفیت بعض ڈاکٹرز کے ساتھ بھی ہے کہ وہ 3-4 سال کے بعد ڈاکٹر کا لقب، درجات میں اضافہ، گریڈ میں اضافہ، یہ سب کچھ تو ہوتا رہتا ہے لیکن معلومات ایک خاص نہج پر جا کے رک جاتی ہیں. اس اعتبار سے اللہ کا کام دیکھا جائے جو ہم کر رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں، رسول اللہ کا کام دیکھا جائے جو آپ کر رہے ہیں، اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے، اس میں مسلسل ترقی ہے. اسی وجہ سے اللہ اپنے کام کو بڑی مہارت سے کرتا ہے اور کل یوم ہوا فی شأن کی بات جو ہے اس میں ترقی کی طرف اشارہ ہے. اور اسلامک ایتھکس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ معلم ہو یا ڈاکٹر اسے اپنے علم میں اور اپنے فن میں یقیناً ترقی کرتے رہنا چاہیے. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، یہ جو آیت اللہ کے رسول سے اللہ رب العزت نے ہمیں سکھائی ہے یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے فرد سے منسلک ہے. اس اعتبار سے کہ علم کی انتہا نہیں ہے، یہ محض جملہ نہیں ہے، ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ علم بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے اور بلندی کی انتہا تو سدرۃ المنتہا کے بعد کہیں جا کے ختم ہوتی ہوگی اور وہاں بھی پتہ نہیں ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اس لیے جب آدمی کسی بھی میدان میں آگے بڑھتا ہے اسے اپنا جائزہ اس اعتبار سے ضرور لینا ہے کہ کیا میری معلومات کا لیول اور میری معلومات کی سطح کسی ایک خاص مقام پہ رک تو نہیں گئی. اگر رک گئی ہے تو یقیناً پریشانی شروع ہو گئی ہے. اس لیے بہت سارے ڈاکٹرز ایک خاص وقت کے بعد صرف ایک عام معمولی سی معلومات رکھنے والے افراد میں بدل جاتے ہیں. بہت سارے معلمین بھی اور بہت سارے علماء بھی اسی مرض میں مبتلا ہیں. تو یہ ایتھکس ہمیں سکھاتے ہیں اور اس طرح کی مجالس جو آپ کے ہاں منعقد کی جاتی ہیں یقیناً یہ اسی ترقی میں اضافے کا اور اس میں اس کام کو بڑھانے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں. ایک اور بات جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں اور ان کے مشن میں بات دکھائی دیتی ہے اور وہ یہ کہ ہر کام کو نہ صرف بہترین طریقے سے کرنا ہے بلکہ اس میں پوری احتیاط بھی برتنی ہے، پوری احتیاط بھی برتنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک طرف تو بہت بہترین انداز ہو اور دوسری طرف اس کے نقصانات بھی شروع ہو جائیں. جیسے ہمارے ہاں شہروں میں اور بستیوں کے آباد کرنے سے لے کر عام زندگی کے معمولات میں بھی یہی بات دکھائی دیتی ہے. ایک آدمی اپنا مکان بہترین شکل میں بناتا ہے، بہترین ڈیزائن، بہترین سب کچھ، لیکن وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ اس کی بلند و بالا دیواریں دوسروں کی روشنی اور اس کی ہوا کو روکنے کا باعث بن رہی ہیں کہ نہیں بن رہی. اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے تو اپنا کام بہترین طریقے سے کرنا ہے. بعض اوقات ہم میں سے معلمین اور ڈاکٹرز بھی اسی مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں نے آپریشن کیا اور آپریشن میں اس ایک خاص پرٹیکولر جز کی طرف میں نے پوری توجہ کی اور اپنی پوری مہارت اس میں صرف کر دی اور اس کو مکمل کرنے کے لیے، اس کو بالکل صحیح اور درست ثابت کرنے کے لیے جو بھی میکسیمم علاج، دوا اور اینٹی بایوٹک ہو سکتی تھی وہ سب میں نے استعمال کر لی، لیکن اس چیز کو بالکل نظر انداز کر دیا کہ جناب گردہ صحیح کرتے کرتے کہیں پھیپھڑے خراب نہ ہو جائیں، پھیپھڑے صحیح کرتے کرتے کہیں دل اور دماغ ہے اس کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے، ایک زخم کو درست کرتے کرتے جسم میں اور بے شمار قسم کی پریشانیاں شروع نہ ہو جائیں. اس اعتبار سے وہ احتیاط کہ جس کا تعلق تمام جسم کے ساتھ ہے اور ہمہ پہلو ہونا چاہیے، یہ اللہ کا کام ہے. اللہ کے رسول نے اسی بات کی طرف توجہ دی اور ایک ڈاکٹر چونکہ اللہ اور اس کے رسول کا کام کر رہا ہے اس لیے اسے بھی یقیناً اس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ اسے صرف ایک پھوڑا پھنسی درست نہیں کرنا
بلکہ اس کے ذریعے سے، اس کے عمل کی وجہ سے اس کے باقی جسم کو اگر تکلیف پہنچے گی یا نقصان پہنچے گا تو اس کا ذمہ دار بھی وہی ہوگا۔ اللہ رب العزت کے کاموں کا لحاظ کرنے کے لیے اس کا کائنات پر غور کرنا یقیناً یہ دن رات کا مشغلہ ہونا چاہیے۔ اس سے آدمی کو بہت کچھ سیکھنے کا ملتا ہے۔ ایک اور بات جو ہمیں دیکھنی ہے کہ جب ہم جسم کی اصلاح یا جسم کو درست کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے تو جسم کو بنایا کس نے ہے؟ یقیناً اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور جو اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیز ہے ہم اس کو درست کرنے میں جب اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا بنانے والا ہم سے کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ بالکل اس طرح کہ آپ نے ایک گاڑی خریدی اور کوئی شخص ہے جو اس گاڑی کی بہت احتیاط کرتا ہے، بہت دیکھ بھال کرتا ہے، آپ کا بیٹا ہے اور کوئی معلم اس کی تربیت، اس کی تعلیم، اس کو کامیاب بنانے کے لیے دن رات صرف کر رہا ہے۔ آپ نے گھر بنایا، آپ کے گھر کو بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کوئی بندہ دن رات دوڑ بھاگ کر رہا ہے۔ ان میں سے ہر فرد کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن اور آپ کا اس کے بارے میں تاثر کیا ہوگا۔ بالکل اسی طرح جب آپ اللہ کے کسی بندے کے جسم کو درست کرنے میں اپنی محنت صرف کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھ کر، عرش کے اوپر بیٹھ کر آپ پر فخر کرتا ہوگا کہ دیکھو اس نے میری مخلوق میں سے فلاں مخلوق کو بہتر بنانے اور رکھنے کی کتنی محنت کی ہے اور کتنی اس میں تگودو کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت کتنی زیادہ آپ کو میسر آتی ہوگی کہ آپ اس کی مخلوق میں سے کسی مخلوق کو بہتر حالت میں جیتا جاگتا، تندرست حالت میں چلتا پھرتا بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ بھی یقیناً ہمیں جاننا چاہیے کہ مسیحائی پھر دوبارہ اس میں داخل ہو جاتی ہے کہ بدن کے ساتھ اس کا دل اور دماغ بھی تو جڑا ہوا ہے، اور دماغ تو پورے جسم کا گورنر ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جسم کے کسی حصے کو درست تو کر دیا لیکن اس کے دماغ کو کوئی ایسا نقصان پہنچا دیا، اور دماغ کو نقصان پہنچانے کا مطلب آپ کی زبان سے نکلنے والا کوئی لفظ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی کردار اور آپ کے بیہیویئر کا کوئی عمل بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دماغ میں آنے والے خیالات بالکل زلزلے کا شکار ہو گئے، اور تھوڑا پھر سی ممکن ہے درست ہو جائے لیکن اس کے دماغ میں جو آپ نے پریشانی پیدا کر دی ہے وہ ایک بہت بڑی خرابی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس اعتبار سے اس کے دماغ کو مطمئن کرنا، اس کے دل کو مطمئن کرنا، اس کے مرض کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامک ایتھکس میں ایک بہت بڑی بنیاد ہے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے سوال بھی کیا تھا کہ تبلیغی جماعت والے تو دوسرے افراد کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر جو ہے وہ کس طرح کر سکتا ہے۔ جواب بالکل درست آیا، پہلے بھی یہ موجود تھا لیکن بعض کا سوال دوسروں کو یاد دہانی اور سمجھانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی عادت بھی بن جاتی ہے کہ جب آپ اس مریض کو درست کر رہے ہیں تو اس کا دل اور اس کا دماغ آپ سے وابستہ ہے، اور دل اور دماغ کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے، اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس میں ایسا نہیں کہ اللہ کے ذکر سے دل جو ہے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، بلکہ اللہ کے ذکر ہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اس موقع پر علاج کرتے ہوئے مریض کو کوئی ایک چھوٹا سا جملہ کہہ کر اسے اپنے اللہ سے جوڑ دینا، اس کے ذکر سے مربوط کر دینا، یہ اس کے دل اور دماغ کو مطمئن کرنے کے لیے بہت کافی ہوگا، اور یہ کام غیر مسلم بڑے خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں۔ چند سال پہلے میری اہلیہ بیمار ہو گئی، یہاں پر ٹمز میں داخل کیا گیا۔ پہلے دن نرس نے جو انجیکشن لگایا اس نے تکلیف پیدا کر دی بہت ہی شدید، دوسرے دن بازو پھول گیا، اور ڈاکٹر جو راؤنڈ پہ آیا تھا اس نے آ کے نرس کو ڈانٹا، تو نرس نے مجھ سے کہا کہ آپ ذرا باہر جائیں، میں اس کو درست کرتی ہوں۔ اور جب اس نے دوبارہ انجیکشن لگایا تو بغیر کسی تکلیف کے اور بغیر کسی پریشانی کے بس ایک لمحے کے اندر وہ معاملہ کافی حد تک درست ہو گیا۔ میں جب واپس آیا تو اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ انجیکشن تو اس نے بہت اچھا لگایا لیکن اس نے ایک جملہ بھی کہا مجھ سے، اور کہا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے کرم سے ہوا ہے۔ ایک جملہ صرف، ایک نرس جس کی حیثیت ظاہر ہے کہ محض ایک معاونت کرنے والی اس ڈاکٹر کی ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ مشن اور شکار کرنے کی کوشش اس کو کی گئی کہ جو شکار نہیں ہو سکتی تھی لیکن ہو بھی سکتی تھی۔ انسان ہے، اپنی مادی سہولت کو جہاں سے حاصل کرتا ہے اس کا ممنون احسان تو ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر، اللہ کی بات کو اس علاج کے موقع پر اس کے
کان میں, اس کے دل و دماغ میں کسی نہ کسی طریقے سے ڈال دینا. ایک چھوٹا سا جملہ, بڑے باز کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں ایک چھوٹا سا جملہ اس کے نشتر سے بعض کا زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے اگر وہ پوری دانائی کے ساتھ اس کو بیان کرے. اس اعتبار سے اس کے دماغ کو بھی, اس کے دل کو بھی درست کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش کرنا, یہ حکیم کا اور ڈاکٹر کا بنیادی کام ہونا چاہیے. اللہ رب العزت, اس کی صفت میں سے ایک صفت ہے کہ وہ بہت ہی تحمل رکھنے والا, بردبار, انتہائی بردبار. رب ذوالجلال کا بردباری جو ہے, اس کا تحمل ایسا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا, رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اگر اللہ رب العزت ہر گناہ گار کو اس کے گناہ کی فوراً سزا دینا شروع کر دے تو اس زمین پر کوئی ایک جاندار بھی باقی نہ رہے, کوئی ایک جاندار بھی باقی نہ رہے. یہ اللہ کا تحمل ہے کہ وہ ہم لوگوں کو دن رات گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے, لیکن پھر بھی مہلت پر مہلت دیے جاتا ہے اور مہربانی پر مہربانی کیے جاتا ہے. نہ صرف مہلت دے رہا ہے بلکہ اپنی مہربانی اور اپنی شفقت اور اپنی محبت کا اظہار میں مسلسل کیے جا رہا ہے کہ اس کا رزق تو کبھی ختم نہیں ہوتا. کچھ عرصہ پہلے بنی اسرائیلی روایات میں سے ایک روایت پڑھنے کا اتفاق ہوا, اور جن روایات کو اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں علماء کے اتفاق ہے کہ وہ روایت بھی قابل قدر ہے, اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بات بتائی گئی کہ صحرا میں بھوک لگی تھی, کھانا ان کے پاس موجود تھا, انتظار کرنے لگے کہ کوئی آ جائے اور وہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے. ایک صحرائی دور سے چلتا ہوا آیا, آپ نے انہیں دعوت دی اور اپنے ساتھ شریک کیا, لیکن وہ بدو جو تھا اس نے نہ سلام کیا نہ کوئی آداب کیا, اور بس آتے ساتھ ہی کھانا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اسے کھانا چھین لیا اور کہا کہ بڑے بدتمیز آدمی ہو, کم از کم سلام تو آ, کوئی جناب میں تمہیں کھانے کی پیشکش کر رہا ہوں اور یہ تو بڑا ہی عجیب و غریب تمہارا انداز ہے. فوراً وحی نازل ہوئی اور کہا کہ موسیٰ بس ایک ہی کھانے کے موقع پر پریشان ہو گئے ہو, میں گزشتہ 60 سال سے اس کے کفر کے باوجود اس کو کھانا دے رہا ہوں, اس کو زندگی دے رہا ہوں, اس کی سہولتیں دے رہا ہوں. یہ اس کا تحمل ہے اللہ رب العزت کا. ڈاکٹر اللہ کے مشن کے مطابق, رسول کے کام کے مطابق اپنا کام کر رہا ہے, اس لیے اس کا تحمل تو مثالی ہونا چاہیے عام افراد کے مقابلے میں کہیں زیادہ. ایک اور بات, کیونکہ وہ جو اہل دل میں سے کسی بندے نے جو مجھے دروازہ کھول دیا نا میرے لیے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ اللہ کا روپ ہوتا ہے, تو اللہ کے روپ کو دیکھنے کے بعد تو پھر تو وقت باقی نہیں رہتا کہ آدمی کیا کیا روپ دیکھے اس کے. اللہ کا ایک روپ اور بھی مجھے دکھائی دیا, اور اللہ کے رسول کا بھی. مسیحا جو دنیا کے سب سے بڑے مسیحا ہیں, ان کا روپ یہ ہے کہ اللہ امید کا دوسرا نام ہے. اللہ جو ہے نا امیدی اس کو ناپسند ہے, بلکہ اس قدر ناپسند ہے کہ اسے کفر کے قریب لے جاتا ہے. اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سارے اساتذہ اور بہت سارے ڈاکٹرز کے بارے میں بھی یہ سننے میں آتا رہتا ہے, دیکھنے کو بھی بہت سارے ملتے رہتے ہیں کہ کئی لوگوں نے اپنے مریضوں کو ڈرانا شروع کر دیا ہے, اور اس خیال سے کہ جناب مریض کو ساری صورتحال بتا دینی چاہیے, پورا خطرہ اس سے آگاہ کر دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تصور اسلامک ایتھکس کے بالکل برعکس دکھائی دیتا ہے. اللہ امید کا نام ہے اور ڈاکٹر اللہ کے کام کو آگے بڑھا رہا ہے. اسے مریض کے اندر امید کو لازماً رکھنا چاہیے ہر صورت میں. خطرے سے آگاہی کی اور بھی کئی صورتیں ہیں. لازمی نہیں ہے کہ مریض کا آپریشن ہو رہا ہے اور مریض کے آپریشن سے ایک رات پہلے آپ اسے بتا دیں کہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. بس یہ آپریشن تو ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ بچ جاؤ, لیکن لگتا ہے کہ 10% امکانات ہیں, 90% امکانات ختم ہو گئے. کون ڈاکٹر اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ 90% امکانات ختم ہو گئے؟ وہ اس بات کا جائزہ صرف بعض چیزوں سے لے کر تو سکتا ہے, لیکن اسے یہ کہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور ایسے ہمارے بعض قریبی لوگ جو ہیں وہ موت اور اجل کا شکار ہو گئے کہ جس میں ڈاکٹر نے آپریشن سے پہلے انہیں مار دیا, کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ بس کوئی امید نہیں ہے. یہاں آپ یہ سوال کر سکتے ہیں جناب وہ تو زندگی تو لکھی ہوئی ہے, موت اور زندگی میں تو ایک لمحہ نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی جان کو بچایا جا سکتا ہے. نہیں, یہ قرآنی اصول کے خلاف ہے, کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اس کا مطلب کہ انسان جان کو بچا سکتا ہے, کیونکہ اسے تو اس تقدیر کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کب اس کی تقدیر اس موت کا فیصلہ کرنے والی ہے. اسے تو آخری لمحے تک امید کی کرن اس کے اندر روشن کرنی ہے, چاہے اس کا مرض آخری لمحے میں بالکل نا امیدی کے قریب ہی کیوں نہ پہنچ گیا ہو. تو اسلامک ایتھکس جو ہے وہ اس کے تمام مرض کی حالت
اس کے دیگر اعزاء اقارب اور دیگر جو اس کے دیکھ بھال کرنے والے ہیں ان کو تو بتانا لازمی ہے، لیکن مریض کو اتنی ہی بات بتائی جائے کہ جس سے اس کے حوصلے پست نہ ہو جائے، کیونکہ انسانی جسم پر اس کا دماغ ہی گورن کرتا ہے، اس کو کرتا ہے، اور اس کے دماغ کو اس کا دل کنٹرول کرتا ہے۔ آپ دل و دماغ کے اندر مایوسیاں پھیلا دیں تو یقیناً وہ بندہ مرنے سے پہلے مر سکتا ہے، اور یہی صورتحال اللہ کے رسول نے بھی بتائی، بشروا ولا تنفروا۔ یہ صرف دین کے حوالے سے نہیں ہے کہ جناب دین سمجھانے کے لیے آپ بشارتیں دو، اور دین سمجھاتے وقت انہیں جو ہے وہ سختی نہ برتو یا سخت باتیں نہ بتاؤ، یہ ہر فرد کے لیے ہے، اور ڈاکٹر کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ بشارت سے کام لیں، لوگوں کو امید دلائیں کہ نہیں، اللہ رب العزت جو ہے وہ چونکہ نہ صرف وہ شفا دینے والا ہے بلکہ وہ قدرت بھی رکھتا ہے کہ بالکل آخری لمحے میں انسان کو بچا کر زندگی کی سہولتیں عطا کر دے اور زندگی اس کے اندر ڈال دے، اور بالکل آخری لمحات کیا انسان کے پاس ساری سہولتیں موجود ہوں اور پھر بھی اچانک ختم ہو سکتا ہے۔ ابھی چند روز پہلے ہمارے ایک بہت ہی قریبی دوست، میرے ہم عمر تقریباً، بلکہ مجھ سے چھوٹی ہوں گے 2-4 سال پہلے، چند روز پہلے شادی میں بڑا بھاگنا دوڑنا، کھانا پینا سب کچھ بالکل ہٹے کٹے نوجوان، ہر قسم کی کیفیت ان کے اندر پائی جاتی تھی، لیکن رات پتہ چلا کہ بالکل اچانک ایک لمحے کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس لیے زندگی اور موت کا فیصلہ ڈاکٹر کر ہی نہیں سکتا کہ تم نہیں بچ سکتے، اس لیے امید کا دامن، اللہ کا دوسرا نام امید ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشروا ولا تنفروا کی تعلیم دی ہے۔ ایک اور روپ اللہ کا اور اس کے رسول کا بھی جو ڈاکٹر کے اندر اور معلم کے اندر لازماً آنا چاہیے۔ اللہ ستار العیوب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ستار العیوب تھے، اور ایک ڈاکٹر کو اور معلم کو بھی اسی انداز میں ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے ہونا چاہیے کہ جتنا مریض اپنے ڈاکٹر کے قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور کے قریب نہیں ہوتا، حتیٰ کہ بعض اوقات اپنے ماں باپ اور اپنے بال بچوں کے قریب بھی نہیں ہوتا، اور اپنی وہ باتیں وہ ڈاکٹر کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے جو جس کو وہ اور اس کا رب ہی جانتا ہوتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جان رہا ہوتا۔ بعض ایسی کیفیات بھی بے شمار مریضوں میں ہوتی ہیں جو مریض اپنے طبیب اور معالج سے شیئر کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے ایک اسلامی مسلم ڈاکٹر کو، ایک اچھے انسان ڈاکٹر کو، اسے یقیناً ستار العیوب ہونا چاہیے۔ مریض کی ہر بات وہ اس کے لیے ایک امانت ہے، اور اس امانت میں معمولی سی بھی لغزش یا خیانت وہ یقیناً اس کے لیے مشکل کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کی تعلیم بھی یہی ہے کہ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور من جو ہے وہ من نصر او من اخرج شخصا من کربت من الدنیا اخرجہ اللہ من کرب اليوم القیامت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ دونوں صفتیں اللہ کے رسول نے بھی بتائیں کہ پردہ پوشی کرنے والا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور مشکل کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ قیامت کو اس کی مشکل کو دور کرے گا۔ اس اعتبار سے یہ چیز لازماً ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایک اور بات جس کی طرف ڈاکٹر علی صاحب نے ایک آدھ جملہ کہا، لیکن میں اس میں معمولی سی موڈیفیکیشن کے ساتھ، کہ انہوں نے یہ بات اگرچہ ایک خاص تناظر میں کہی ہوگی کہ ڈاکٹر کو اللہ کے لیے سوچنا چاہیے، اپنے ذاتی منفیت کے حوالے سے نہیں سوچنا چاہیے۔ مجھے قرآن مجید کی تعلیم اس سے تھوڑی سی الگ سے دکھائی دی، کیونکہ اللہ رب العزت غیر فطری معاملہ ہمیں نہیں دے سکتے۔ انسانوں کے معاملات کو اور انسان کی طبیعت کو، اس کی چاہتوں کو اس سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں یہ بات کہی کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے یا تمہارا جو نصیب ہے یا تمہاری جو سہولتیں ہونی چاہیے، وہ اس کو قطعی طور پر نظر انداز مت کرو۔ اس پر جب میں نے غور کرنا شروع کیا تو اللہ میں دو باتیں اور مجھے نظر آئیں، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت جب دیتا ہے تو بہترین شکل میں دیتا ہے۔ اس کا کوئی بنایا ہوا پھل، اس کی بنائی ہوئی کوئی سبزی، اس کا کوئی پودا، اس کا پانی، اس کی زمین، اس کا دودھ، اس کا شہد، اس کے پرندے، اس کے تمام چیزیں، کسی بھی چیز پر غور کر لیں اور انسانی جسم میں کوئی ایک عضو وہ اپنی بہترین شکل میں ہے جو انسان کو عطا کرتا ہے، اور جب وہ لیتا ہے تو تب بھی وہ بہترین شکل میں ہی لیتا ہے۔ کسی ایسی دعا کو قبول ہی نہیں کرتا کہ جس میں غفلت پائی جاتی ہو۔ ان اللہ لا يقبل الدعاء عن قلب غافل، جس میں معمولی سی غفلت جو ایک بہت ہی احساس کی ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس میں بھی کمی آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد کر دیتا ہے، کہتے ہیں نہیں بھائی ہم ضرورت نہیں ہے۔
حج رد ہو جاتی ہے، اس کے سارے پیسے، اس کی بھاگ دوڑ، اس کی ساری محنت سب ضائع ہو جاتی ہے، ذرا سی غفلت اس کے اندر شامل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ جب دیتا خالص ہے تو لیتا بھی خالص ہے. ایک طبیب کو پہلے خالص دینا چاہیے اور خالص لینے کا اسے حق حاصل ہے، خالص لینے کا اسے حق حاصل ہے. اس اعتبار سے اسے ضرور لینا چاہیے اور اپنی دنیا اور اپنی سہولت کے اعتبار سے لینا چاہیے، لیکن لینے سے پہلے دینے کا عمل، اور لیتے ہوئے پھر کچھ اور باتوں کا خیال بھی یقیناً آ ہی جاتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے کوئی آدمی لے لے اور بندے سے کوئی آدمی لے لے، لینا تو اس نے ہے اور بہترین لینا ہے، لیکن اس کا فیصلہ اسے خود کرنا ہے کہ کہاں سے اس نے زیادہ بہتر لینا ہے. بالکل سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جب ان سے کہا گیا کہ اپنا کنواں بیچ دو اور اس کی قیمت متعین ہونے لگی، اور کسی نے کہا کہ اتنے ہزار، کسی نے کہا اتنے ہزار، عثمان ابن عفان یہی بات کہتے ہیں، نہیں جناب مجھے تو اس سے زیادہ قیمت مل رہی ہے. اور جب لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ عثمان لالچی ہو گئے ہو کیا، مسلمان جو ہے وہ تنگی میں ہے اور آپ اپنے کنویں کو بیچ نہیں رہے، ہم اتنی قیمت دے رہے ہیں. تو جناب عثمان، سیدنا عثمان نے فرمایا کہ مجھے میرا رب اس سے کہیں زیادہ دے رہا ہے، تو جو اتنا زیادہ دے رہا ہے تو مجھے پھر تمہاری قیمت کی کیا ضرورت ہے. تو بعض اوقات ڈاکٹر ایسے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے کہ کسی بندے سے تھوڑا لے کر اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ لے لے، اس پر ایمان، اور اسی وجہ سے ہماری گفتگو کا آغاز اللہ پر ایمان اور یقین پر ہے کہ ان اللہ لا یخلف وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. 1 2 تو 70 اور 700 اور 7000 اور 7 لاکھ اور ان گنت، اس کی ادا کرنے کے انداز مختلف ہیں ہر ایک بندے کے حوالے. اس لیے آپ نے لینا تو بہترین شکل میں ہے، لیکن لینے کے لیے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ہاں فوری طور پر اس بندے کی سے ہم لے سکتے ہیں، اس سے کچھ کم لے سکتے ہیں، اس سے بالکل نہیں لے سکتے. لیکن جو آپ نے نہیں لیا در حقیقت آپ نے اس سے کہیں زیادہ کسی اور مقام سے حاصل کر لیا. اس امید پر ایک ڈاکٹر سے زیادہ بہتر تو کمانے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو ایک معمولی سی بات کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور عزتیں سمیٹ لیتا ہے. اس اعتبار سے ایک آخری سے بات، 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کو اس اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے، ہمارے یہاں بہت سارے ڈاکٹرز حضرات یا طبیب حضرات یا جن کا بھی جس فیلڈ سے تعلق ہو، جب بھی کسی مریض کا علاج کرتے ہیں تو اکثر یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جناب تم بہت کمزور ہو گئے ہو، تمہاری یہ بیماری، دوا کے ساتھ ساتھ غذا بھی چاہیے، اس لیے 1 سیب روزانہ کھانا چاہیے، اتنا دودھ تمہیں پینا چاہیے، یہ غذا تمہیں حاصل کرنی چاہیے. یہ دیکھے بغیر کہ یہ بندہ یہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے سوچنا ہے کہ متبادل کیا ہو. متبادل کیا ہو؟ کیا سیب کا متبادل گاجر ہو سکتا ہے؟ حکیم، اسی وجہ سے انہیں حکیم کہا جاتا رہا کہ حکیم جو تھا وہ علاج نہیں کرتا تھا، حکیم دانائی کا استعمال کرتا تھا، حکمت کا استعمال کرتا تھا کہ یہ مریض ہے، اس کی یہ حالت معاشی اور جسمانی اور ذہنی اور فلاں فلاں یہ سب اس کی حالتیں ہیں، اس حالت میں اس کی کون سی دوا اور کون سی غذا تجویز کی جا سکتی ہے. یہ تجویز تو کی جا سکتی ہے لیکن یہ لے نہیں سکتا، اس کا متبادل یہ، اس کا متبادل یہ، اس کا متبادل یہ. اس اعتبار سے اپنے ذہن کو مسلسل ان حوالوں سے سوچنا، صرف لکھی ہوئی کتابی شکل میں کچھ معلومات فراہم کر کے ایک چارٹ فراہم کر دینا کہ جناب یہ چیزیں پروہیبٹڈ ہیں اور یہ چیزیں تم نے لینی ہیں اور یہ تمہارا علاج ہے، یہ ہر مریض کے لیے. حکیم اور دانائی، حکمت اور دانائی ڈاکٹر کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے وہ سے ہر طرف لکھی ہوئی چیزوں کو آگے بڑھانے سے بات نہیں بنتی. انسان کے ساتھ وابستہ ہو رہا ہے اور انسان کی کوئی چیز بھی 1 اور 1 2 کی طرح جو ہے وہ بات نہیں بنتی، اس میں بعض اوقات فلیکسیبل رہنا چاہیے اور رہتا ہے، اس کی حالت کسی صورت نہیں بدل سکتی ہے. آخری بات کہ طب اور علاج اور تعلیم، یہ 2 شعبے ایسے ہیں جنہیں در حقیقت ایک اجتماعی شکل میں آگے بڑھنا چاہیے تھا اور اجتماعی شکل میں آگے بڑھنا چاہیے. جب یہ معاملہ انڈیویجولز میں تقسیم ہونے لگا اور ہر فرد کو اس بات کی آزادی مل گئی کہ چلو تم اس میدان میں اکیلے شاہ سوار ہو اور تمہارا یہ علاقہ ہے اور اس علاقے میں تم نے ہی کرنا ہے اور تم ہی نے کمانا ہے، تو پھر اس میں یقیناً شیطان اپنے کام کرتا رہا اور کر رہا ہے. پھر ہر معلم نے اس علم کی فیس اور اس علم کی قیمت متعین کرنا شروع کر دی اور ہر ایک طبیب نے اپنی حکمت اور اپنے علاج کی قیمت متعین کرنا شروع کر دی، جبکہ یہ معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے
कि मुअल्लिम को और डॉक्टर को वो इज्जत और उसकी बुनियादी सहूलतों का तमाम एहतमाम करे, जिसके बाद वो अपने जहन को बिल्कुल आज़ाद करके उसका इलाज शुरू कर दे। आज से 15 साल पहले मुझे रशिया की एक रियासत में जाने का इत्तेफाक हुआ। हमारे एक साहब बीमार थे, कोई 1-1.5 घंटे तक भागते रहे इधर उधर और कहा कि जनाब ना यहाँ कोई मेडिकल स्टोर है और ना यहाँ पर कोई डॉक्टर आपको दवा देगा। और पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि हर कम्युनिटी के एक छोटे से हिस्से में एक हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, और जो भी मरीज जाता है उसे वहां से ही इलाज मिलता है और उसे डॉक्टर को कुछ देना नहीं पड़ता, क्योंकि डॉक्टर की तमाम जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। और इस वजह से डॉक्टर और इस तरीके से तालीम उसको माशरे के इन अमराज, चाहे वो जहनी हो या कल्बी हो या जिस्मानी हो, उसके इलाज करने में जहनी और कल्बी एतबार से मुकम्मल तौर पर फ्री होना चाहिए। तो सबसे बुनियादी मेडिकल इस्लामिक एथिक्स जो बनते हैं वो होते हैं कि ये दोनों शोबे इनफरादी एतबार से आगे नहीं बढ़ने चाहिए, बल्कि इज्तिमाई और कलेक्टिव अंदाज में एक हुकूमती और रियासती बुनियादों पर इसे मुस्तहकम होना चाहिए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।